السلام علیکم دوستو، آئی پی سیریل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ بہترین دور تھا جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک بار پھر پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مراد اول بن اورحان خان کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مراد اول بن اورحان خان کی پیدائش 1326 عیسوی میں ہوئی اور 1360 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر براجمان ہوئے، یعنی کہ سلطان بنے، جو کہ اس عظیم الشان سلطنت کا تیسرا سلطان تھا۔ مراد اول ایک بہادر، نڈر، دیندار اور اصول و ضوابط رکھنے والا سلطان تھا۔ یہ وہ پہلے عثمانی سلطنت کے حکمران تھے جنہیں سلطان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس سے پہلے عثمان غازی کو یا اورحان خان کو سردار یا پھر امیر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ قائدانہ صلاحیت اور جنگ و جدل ان کے خون میں تھی۔ سلطان بننے کے فوراً بعد ہی انہوں نے سب سے پہلے یورپ پر حملہ کرنے کا سوچ لیا، جبکہ یورپ پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی مشرقی سرحدوں پر موجود ریاست کرمانیہ کے امیر نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس لیے سلطان مراد نے سب سے پہلے اس بغاوت کا سر کچلا اور پھر یورپ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ جب سلطان مراد کے تخت نشینی ہوئی تو اس وقت بازنطینی، جسے رومی سلطنت بھی کہا جاتا تھا، اس کی حالت بہت شکستہ تھی۔ اس کے تمام ایشیائی علاقہ جات اور عثمانیوں کے مقبوضات بن چکے تھے۔ بازنطینیوں کے مقبوضات میں سب سے بڑا شہر قسطنطنیہ سمیت تھریس اور میسیڈونیا جیسے چند چھوٹے بڑے شہر بچ گئے تھے۔ مسلمان مسلسل یورپ میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ یورپ میں قابض ہوتے جا رہے تھے، جبکہ رومیوں کی مدد کو ان کی اپنی یورپی اقوام میں سے بھی کوئی آگے نہیں آ رہا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ دینی عقائد اور مذہبی فرقہ واریت تھی، کیونکہ اس وقت کے مسیحی دو فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک فرقے کا نام پاپائے روما تھے اور دوسرے فرقے کا نام پوپ، جو کہ فرانس کے باشندے تھے۔ ان دونوں فرقوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی نفرت بھری پڑی تھی کہ یہ ایک دوسرے کی بجائے مسلمانوں کی فتح پر دوسرے کے خلاف خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان مراد ایک مضبوط، خطرناک اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ یورپ میں گھس گیا اور تھریس سے لے کر ایڈن شہر، جسے ادرینا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تک کئی قلعے فتح کر ڈالے۔ اسی دوران ایڈن کے مقام پر ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں عثمانیوں نے یورپیوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا اور اس طرح تھریس سے ایڈن تک تمام علاقے عثمانیوں کے مقبوضات میں شامل ہو گئے۔ 1366 عیسوی میں مراد اول نے ایڈن شہر کو سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا لیا اور اب دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا تھا، یعنی بورسا سے ایڈن۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ سلطان پورے یورپی علاقوں میں رہ کر یورپ میں مزید فتوحات کو جاری رکھ سکے۔ 1366 میں ایمرسن نامی بازنطینی کمانڈر نے گیلیپولی فتح کر لیا، جو کہ اورحان غازی نے فتح کیا تھا۔ اس کے اگلے ہی سال 1367 میں عثمانیوں نے ایک بار پھر یہ شہر فتح کر لیا۔ اس کے بعد مراد اول ایک زبردست فوج کے ساتھ مقدونیہ پر حملہ کرنے نکل گیا۔ یہ سب دیکھ کر بازنطینی خوف زدہ ہو گئے اور ایک اتحادی فوج قائم کرنے کی ٹھان لی، اور پھر تمام بازنطینیوں نے مل کر پاپائے روم سے مدد کی التجا کی، جس کے نتیجے میں تمام عیسائیوں نے اتحاد قائم کر لیا اور ایک متحدہ فوج تیار کر کے عثمانیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھیجی۔ جبکہ سلطان کے ایک بہت ہی بہادر سپہ سالار لالا شاہین نے بلغانیہ کی طرف رخ کیا، لیکن اس کا واسطہ بلغانیہ میں بازنطینی عیسائیوں کی متحدہ فوج سے پڑا، جو کہ ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں تھی۔ لالا شاہین نے سلطان مراد کا انتظار کیے بغیر بجلی کی طرح اس لشکر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا اور ایک زبردست مارکے کے بعد فتح اپنے نام کر لی، اور پھر سربیا بھی فتح کر لیا گیا، جس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے سلطان مراد سے درخواست کی کہ جنگ بندی کی جائے، جس کے بدلے شہنشاہ سالانہ خراج اور جنگ کے موقع پر سپاہی فراہم کرے گا۔ اس صورت میں شہنشاہ نے جنگ بندی کروائی۔ شہنشاہ کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے سابچی نے، جو کہ نگران کی حیثیت سے حکومت چلا رہا تھا، اس نے بازنطینی شہزادے اینڈرونیکس کے ساتھ مل کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ ادھر جوہن پنجم بھی قسطنطنیہ میں موجود نہ تھا، تو اینڈریون نے قسطنطنیہ میں اقتدار پر قبضہ کر کے اپنے اتحادیوں کی فوج بنا لی۔ سلطان کی واپسی پر ڈر کے مارے سب پیچھے ہٹ گئے تو سابچی اکیلا بچ گیا، تو سلطان نے اسے قید میں ڈال دیا۔
اور ادھر بازنطینی شہنشاہ کو حکم دیا گیا کہ اینڈریو کو سخت سزا دی جائے، اور اس جرم کی سزا میں سلطان نے سیسا پگھلا کر اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ 1399 میں عثمانی فوجیں کوسوو پہنچ گئیں، جس کی قیادت سلطان مراد اول خود کر رہے تھے۔ جہاں جنگ کوسوو لڑی گئی جس میں عثمانیوں کو کئی فتوحات ملیں، لیکن اس جنگ میں ایک سازش رچی گئی جو بعد میں ترکوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ایک سربین سپاہی کو متعین کیا گیا کہ سلطان کے خیمے میں داخل ہو کر سلطان کو قتل کیا جائے، جو کہ ایک مشکل مشن تھا، لیکن وہ سربین سپاہی مائلس اپنی چالاکی کی وجہ سے خیمے تک پہنچ گیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی جھوٹی خواہش ظاہر کی اور سلطان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہا۔ سلطان ایک دیندار آدمی تھے تو وہ مان گئے۔ مائلس سلطان کے پاس گیا اور زہر لگا خنجر سے سلطان کے سینے میں وار کر دیا۔ اسی وقت سپاہیوں نے مائلس کو قتل کر دیا، لیکن اسی زخم کی وجہ سے سلطان کی شہادت ہو گئی۔ سلطان مراد نے 30 سال حکومت کی اور 24 سال میدان جنگ میں گزارے۔ اس تمام عرصہ حکومت میں سلطان کو کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سلطان سے سلطنت میں 5 گنا اضافہ کیا۔ سلطان مراد کے بعد اس کے بیٹے بایزید نے سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالا، جس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔